السلام علیکم پیاری بہنوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ لوگ سب کی نظر میں عزت اور وقار حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ بار بار محنت کرنے کے باوجود اپنی ویلیو نہیں بڑھا پاتے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ انسان کی کامیابی اور عزت اس کی عادتوں سے جڑی ہوتی ہے۔ کچھ عادتیں ایسی ہیں جو ہمیں لوگوں کی نظر میں اونچا مقام دیتی ہیں، لیکن کچھ بری عادتیں ایسی ہیں جو آہستہ آہستہ ہماری ویلیو، ہماری عزت اور ہمارا مقام سب کم کر دیتی ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر ہم ان عادتوں کو پہچان ہی نہیں پاتے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی ایسی 5 عادتیں یا 5 ایسی ہیبٹس جو آپ کی ویلیو کو کم کر دیتی ہیں۔ اگر آپ نے ان عادتوں کو چھوڑ دیا تو یقین کریں آپ کی شخصیت میں نکھار آ جائے گا، لوگ آپ کو سنجیدگی سے لیں گے اور آپ کی عزت آپ کے اپنے سامنے بھی بڑھے گی اور دوسروں کے سامنے بھی۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہیبٹ نمبر 1 ہے وقت کی پابندی نہ کرنا۔ سب سے پہلی عادت جو آپ کی ویلیو کو کم کرتی ہے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ کو نظر انداز کرنا۔ جب آپ بار بار لیٹ پہنچتے ہیں، وعدے کے مطابق وقت پر موجود نہیں ہوتے یا ڈیڈ لائن پر کام مکمل نہیں کرتے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ قابل بھروسہ نہیں ہیں۔ آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا، آپ نے اسے ٹائم پر پورا نہیں کیا۔ فار ایگزامپل آپ نے کسی سے قرض لیا، آپ نے کہا کہ میں اس ٹائم تک دے دوں گا، لیکن آپ نے وہ قرض اس ٹائم تک نہیں دیا تو وہ اگلے کی نظر میں آپ بالکل ڈی ویلیو ہو چکی ہیں، وہ دوسری دفعہ آپ کو کبھی قرض نہیں دے گا۔ تو یہی بات ہے کہ جب آپ ٹائم مینجمنٹ پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کی پھر وہ رسپیکٹ نہیں ہوگی معاشرے میں۔ سوچیں اگر کوئی شخص آپ کے لیے گھنٹوں انتظار کرے اور آپ وقت پر نہ پہنچے تو اس کے دل میں آپ کی عزت بڑھے گی یا کم ہوگی؟ بالکل کم ہوگی۔ تو آپ کو میں اس کا حل بتاتی ہوں۔ اس کا حل یہ ہے کہ اپنے دن کا شیڈیول جو ہے نا ایک اسکیجول بنا لیں، پہلے سے طے کر لیں۔ صبح ہی آپ اپنے ضروری کام جو بھی آپ کے ضروری کام ہیں وہ آپ ایک پیپر پر لکھ لیں، ٹو ڈو لسٹ بنا لیں، ایک پیپر پر لکھ لیں۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں نا، آپ ہاؤس وائف ہیں، آپ کوئی جابین ہیں، آپ ٹیچنگ کرتی ہیں، آپ آفس میں جاب کرتی ہیں، کوئی بھی، ہر انسان کی لائف میں اپنے اپنے وہ ہوتے ہیں، اپنے اپنے فیلڈز ہوتی ہیں۔ تو آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں نا بس اپنا ایک اسکیجول بنا لیں، اپنا وقت جو ہے نا وہ پہلے سے طے کر لیں، اپنے کس وقت میں کیا کام کرنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وقت کی پابندی اپنائیں۔ جب آپ وقت کے پابند بنیں گے تو لوگ خود بخود آپ کی قدر کریں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ یہ بندہ ایک ڈسپلنڈ ہے، اس نے ہر کام اپنا وقت پر کرنا ہے، اس نے اگر کوئی وعدہ کیا ہے تو وقت پر وہ پورا کرنا ہے۔ تو اس طرح نا آپ کی معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک عزت بن جاتی ہے جب آپ وقت کی پابندی کرتے ہیں، اور جب آپ نہیں کرتے تو آپ بہت زیادہ ڈی ویلیو ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے نا سب سے پہلے اپنے وقت کی پابندی کرنی ہے۔ ہیبٹ نمبر 2 ہے دوسروں کی برائی کرنا۔ ایک اور عادت جو سب سے زیادہ آپ کی ویلیو کو کم کرتی ہے وہ ہے دوسروں کی برائی کرنا۔ یاد رکھیں جب آپ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرتے ہیں تو سننے والے سوچتے ہیں کہ آپ شاید ان کے بارے میں بھی یہی کریں گے، اس لیے آہستہ آہستہ لوگ آپ سے دور ہونے لگتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے، یعنی کہ جس انسان کے ساتھ اگر آپ 2 بندے بیٹھے ہو نا، آپ دوسرے انسان کے ساتھ کسی تیسرے کی برائی کر رہے ہو، کسی تیسرے کی غیبت کر رہے ہو، تو ڈیفینیٹلی دوسرا بھی یہی سوچے گا کہ جب میں اس کے سامنے نہیں ہوتا تو یہ میری بھی ایسی برائی کرتا ہوگا، تو وہ اس کی نظر میں نا آپ بہت ڈی ویلیو ہو جاتے ہو۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ اگر کسی کی برائی کرنے کا دل چاہے بھی تو خاموشی اختیار کریں، لوگوں کی خوبیوں پر بات کریں، اور اگر کوئی واقعی غلط ہے تو اس کو اکیلے میں سمجھائیں۔ اگر وہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس کو سمجھائیں گے اور وہ سمجھ جائے گا تو سمجھائیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں سمجھے گا بلکہ الٹا ہمیں ہی غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے گا یا ہم سے ہی لڑائی جھگڑا کرے گا تو اسے بس اس کے حال پہ چھوڑ دیں اور اسے اللہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ اللہ پاک کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں۔ تو آپ نے نا خود کچھ بھی نہیں کرنا، بس دوسروں کی برائی کرنا چھوڑ دیں، غیبت کرنا چھوڑ دیں۔ اسلام میں بھی غیبت بہت بڑا گناہ ہے، اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو غیبت ہمیں نہیں کرنی چاہیے کسی کی بھی۔ یہ عادت چھوڑتے ہی آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ پر زیادہ بھروسہ کرنے لگیں گے، لوگ پھر یہ نہیں سوچیں گے کہ لوگوں کے مائنڈ میں پھر یہ بیٹھ جائے گا یہ کون سا کسی کی بات کرتا ہے، تو یہ ہمارے بارے میں بھی کون سا ایسا کوئی غلط گمان رکھتا ہوگا، یا ہمارے بارے میں کون سا یہ لوگوں کی غیبت کرتا ہوگا۔ تو امید ہے آپ کو یہ ہیبٹ بھی پسند آئی ہوگی اور آپ نے ان ہیبٹس پر عمل بھی کرنا ہے۔ آپ عمل کر کے دیکھیں کہ آپ کی کیا ویلیو ہوگی۔
ہیبٹ نمبر 3 ہے شکایتیں کرنا اور نیگیٹو سوچ رکھنا۔ تیسری عادت ہے ہر وقت شکایتیں کرنا اور نیگیٹو باتیں بہت زیادہ سوچنا۔ ایسے لوگ ہمیشہ یہی کہتے ہیں میرے ساتھ ہی برا کیوں ہوتا ہے، یہ ملک ٹھیک نہیں، یہ لوگ ٹھیک نہیں، یہ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں، یہ وہ بہت زیادہ شکایتیں کرنا، بہت زیادہ نیگیٹو خود کو فیل کروانا، اپنے مائنڈ کو ہر ٹائم نیگیٹو رکھنا۔ ایسی باتیں کرنے والے لوگ نہ خود خوش رہتے ہیں نہ دوسروں کو خوش رہنے دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگ پازیٹیو لوگوں کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ جو انسان پازیٹیو ہوتا ہے نا ہر ٹائم، میں نے خود نوٹ کیا ہے، میں خود پازیٹیو لوگوں کے ساتھ اٹریکٹ ہوتی ہوں، مجھے خود پازیٹیو لوگ اچھے لگتے ہیں۔ اور جو نیگیٹیو لوگ ہوتے ہیں نا، ہر ٹائم نیگیٹیو باتیں کرنا، ہر ٹائم بس غیبت برائی، مجھے ایسے لوگ بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ تو میں اسی طرح نا ہر کسی کو ایسے لوگ اچھے نہیں لگتے کہ جو نیگیٹیو ہوں، یا پھر جو غیبت کریں، یا پھر جو ڈسپلن میں نہ چلیں۔ تو ایسی باتیں کرنے والے لوگ نہ خود خوش رہتے ہیں نہ دوسروں کو خوش رہنے دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگ پازیٹیو لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ اپنی باتوں میں زیادہ شکریہ ادا کریں، شکایت کم کریں، بس اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے جو کیا بہتر کیا، بہترین کیا اور بہترین کرے گا۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا تو اس کو بھی اللہ پاک کے حوالے کر دیں بس، کیونکہ ایز اے مسلم ہمارا ایک بلیو ہے، ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ اللہ پاک کی آزمائش ہی ہوتی ہے۔ تو ہر حال میں یہ سوچیں کہ اس صورتحال سے مجھے کیا سیکھنے کو ملا۔ ہر سچویشن سے ہمیں کوئی نہ کوئی سبق ہی ملتا ہے، تو ہمیں نا اس میں گھبرانے کی بجائے، شکایتیں کرنے کی بجائے نا ہمیں ہر صورتحال سے نا سبق لینا چاہیے۔ تبھی ہماری جو لائف ہے وہ آسان ہوگی، اور ہم لائف کو سیکھیں گے بھی، سمجھیں گے بھی، اور اس سچویشن سے نکلنے کا حل بھی ہم ڈھونڈ لیں گے۔ پازیٹیو انرجی پھیلائیں تاکہ لوگ آپ کی صحبت میں سکون محسوس کریں، نہ کہ لوگ آپ کی کمپنی کرتے ہوئے گھبرائیں یا پھر آپ کی کمپنی کو ناپسند کریں۔ آپ اتنا پازیٹیو ہوں کہ لوگ آپ کی کمپنی انجوائے کرنا چاہیں، لوگ آپ سے امپریس ہوں، لوگ آپ سے اٹریکٹ ہوں۔ تو امید ہے آپ کو میری یہ ہیبٹ بھی پسند آئی ہوگی۔ یہ بہت اوتھینٹک باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں یہ ایسے تکے نہیں مار رہی، آپ ان پر عمل کر کے دیکھیے گا کہ کتنی یہ اوتھینٹک باتیں ہیں، آپ کی لائف کتنی آسان ہو جائے گی ان ہیبٹس پر عمل کرنے کے بعد۔ ہیبٹ نمبر 4 ہے وعدہ کر کے پورا نہ کرنا۔ چوتھی عادت، یہ تو پہلے بھی میں نے بتایا ہے لیکن یہ ایک الگ کیٹیگری میں آ جاتی ہے۔ چوتھی عادت جو آپ کی ویلیو گرا دیتی ہے وہ ہے وعدہ کر کے پورا نہ کرنا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ کل یہ کام ہو جائے گا اور وہ نہیں ہوتا تو لوگ آپ پر اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اعتماد ختم ہو جائے گا تو ویلیو بھی ختم ہو جائے گی۔ کبھی بھی جو بھی آپ وعدہ کریں، جس مطابق بھی کریں نا، اپنے وعدے کو پورا کریں، کبھی بھی اپنے وعدے کو آدھا ادھورا نہ چھوڑیں۔ اس سے آپ بہت زیادہ ڈی ویلیو ہو جاتے ہیں، آپ کی اگلے کی نظر میں جس سے آپ وعدہ کرتے ہیں اس کی نظر میں آپ کی کوئی اہمیت، کوئی ویلیو، کچھ نہیں رہتا، کوئی رسپیکٹ نہیں رہتی۔ تو جب آپ وعدہ کرتے ہیں نا تو آپ وہی وعدہ کریں جو آپ کو یقین ہو، 110% یقین ہو آپ کو کہ میں یہ پورا کر لوں گا۔ یہ نہیں کہ آپ بس تکے پہ کر دیں وعدہ کہ ہاں مجھے یقین ہے بس ہو جائے گا۔ آپ نے نا بس اس کو ان حالات پہ نہیں چھوڑنا کہ جب حالات بن جائیں گے بس ہو جائے گا کام، نہیں، آپ کو پورا یقین ہو، بلیف ہو کہ یہ کام ہوگا تو تب اس چیز کا آپ وعدہ کریں۔ اس کا حل یہ ہے کہ کبھی بھی جھوٹا وعدہ نہ کریں جو کہ آپ پورا نہ کر سکیں۔ جو وعدہ پورا نہ کر سکیں نا وہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو آپ وعدہ پورا کر سکیں ہمیشہ وہی کریں، اور اسی سے اگلے کی نظر میں آپ کی رسپیکٹ ہوگی، عزت ہوگی۔ اور اگر حالات کی وجہ سے وعدہ پورا نہ ہو سکے تو پہلے ہی معذرت کر لیں۔ میں نے پہلے ہی یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ حالات پہ مت چھوڑیں کہ حالات بن جائیں گے وقت آنے پر اور ہم وعدہ پورا کر لیں گے، نہیں۔ آپ کو پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ ہم یہ آیا جو اگلا بندہ ہم سے کوئی بات کر رہا ہے، کچھ بھی کہہ رہا ہے، تو کیا ہم وہ کر سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل اگر کوئی انسان آپ سے کوئی چیز مانگ رہا ہے، جیسے کہ ہم پیسوں کی بات کر لیتے ہیں، وہ انسان آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے اس ڈیٹ تک اتنے پیسے چاہیے، تو کیا آپ کے پاس ہو جائیں گے؟ مجھے ضروری چاہیے، ارجنٹ چاہیے۔ تو آپ فوراً سے وعدہ کرتے جی میں دے دوں گا، اور ہوتے آپ کے پاس خود بھی نہیں ہے، آپ
اس امید پہ کہتے ہیں کہ ہم کسی سے ادھار کر کے چلو اگلے کو دے دیں گے، تو جب آپ اس انسان سے مانگے تو اس سے نہیں ملے تو پھر آپ اگلے کے آگے شرمندہ ہوگے۔ تو ایسا کبھی بھی نہیں کرنا، آپ نے نا وہی وعدہ کرنا ہے جو آپ پورا کر سکے۔ آپ کے اپنے پاس ہیں پیسے تو آپ وعدہ کر لیں گے ہاں میں دے دوں گا، کیونکہ میرے پاس ہیں، آپ کو یقین ہے کہ میرے پاس ہے اور میرے پاس ایکسٹرا پڑے ہیں کہ مجھے خود ضرورت پڑے تو میں وہ خرچ کر لوں، اور یہ جو ہے میں کسی کو ادھار دے دوں، کسی کو اس ڈیٹ تک چاہیے، تو وہ وعدہ کریں جو آپ پورا کر سکیں۔ اور اگر نہیں کر سکتے، آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ نے اس سوچ میں نہیں کسی سے وعدہ کرنا کہ میں آپ کو کوئی پیسے ادھار لے کے دینے یا کچھ بھی، کہ پھر وہ نا جب آپ دوسرے سے مانگے تو وہ اس کے پاس نہ ملے تو پھر آپ شرمندہ ہو سکتے ہیں، تو اس لیے آپ نے وہ وعدہ کرنا ہے جو آپ پورا کر سکیں ایزیلی۔ 5ویں عادت ہے احساس کمتری یا پھر غرور۔ کچھ لوگ ہمیشہ خود کو دوسروں سے کم سمجھتے ہیں، جیسے کہ اب کوئی لڑکی ہے وہ دوسری سے خود کو کم سمجھے گی کہ شاید میں اس سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوں، یا پھر میں اس سے زیادہ میرا کلر فیئر نہیں ہے، یا پھر میرے پاس کاش اس کے جتنے پیسے ہوتے۔ ایک فرینڈ ہمیشہ دوسرے کے ساتھ خود کو کمپیئر کرتی ہے کہ کاش کہ میرے پاس بھی اس کے جتنے پیسے ہوتے تو میں بھی یہ لیتی، وہ لیتی، یہ کرتی یا وہ کرتی۔ تو یہ احساس کمتری کبھی بھی خود کو نہ ہونے دیں، اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو اس کے بجائے کہ آپ احساس کمتری کا شکار ہوں، آپ خود محنت کریں اور اس مقام تک پہنچے کہ آپ کو پچھتانا نہ پڑے یا پھر آپ کو ایسا کچھ سوچنا نہ پڑے۔ اور کچھ لوگ دوسروں کو حقیر سمجھ کر غرور کرتے ہیں تو لوگ ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی کسی دوسرے کو خود سے کم تر نہ سمجھیں اور نہ ہی کسی بات کا غرور کریں کہ وہ کوئی مجھ سے کم ہے یا میں زیادہ، میرے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، مال ہے اور دوسرے کے پاس نہیں ہے، یا پھر میرے پاس خوبصورتی زیادہ ہے یا میرے پاس یہ زیادہ ہے وہ زیادہ ہے، اور اس بات پر کبھی بھی غرور نہ کریں، کیونکہ وقت بدلتے کبھی دیر نہیں لگتی، قسمت کبھی بھی پلٹا کھا سکتی ہے اور آپ اس کے حالات میں اور وہ آپ کے حالات میں آ سکتا ہے۔ تو کبھی بھی کسی بھی بات کا غرور نہ کریں، نہ کسی کو یہ جتلائیں، نہ کسی کو کمتر محسوس کروائیں، نہ کسی کے سامنے خود کو جو ہے نا بہت زیادہ امیر یا پھر بہت زیادہ ایسے نخرے والا محسوس نہ کروائیں۔ تو اصل طاقت یہ ہے کہ آپ خود کو بھی قیمتی سمجھیں اور دوسروں کو بھی ویلیو دیں، ٹھیک ہے؟ خود کو صرف ویلیو نہ دیں، دوسروں کو بھی ویلیو دیں، نہ خود کو کمتر سمجھیں نہ دوسروں کو حقیر۔ بیلنس رکھیں، یہی شخصیت کو پرکشش بناتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تھی وہ 5 عادتیں جو آپ کی ویلیو کو کم کر دیتی ہیں۔ ہیبٹ نمبر 1 ہے وقت کی پابندی نہ کرنا۔ ہیبٹ نمبر 2 دوسروں کی برائی کرنا۔ ہیبٹ نمبر 3 ہر وقت شکایتیں کرنا۔ ہیبٹ نمبر 4 وعدہ کر کے پورا نہ کرنا۔ اور ہیبٹ نمبر 5 خود کو دوسروں سے کم یا زیادہ سمجھنا، کسی کو حقیر جاننا اور خود کو مغرور بنانا۔ تو یہ تھی وہ عادتیں جو میں نے سمپل بس ان کے ہیڈنگز ہی آپ کو دے دی ہیں تاکہ یہ پوائنٹس بھی 5 آپ کو یاد رہیں تو آپ کو پوری بات یاد رہے گی۔ اگر آپ ان عادتوں کو چھوڑ دیں تو آپ کی ویلیو خود بخود بڑھنے لگے گی۔ یاد رکھیں، عزت اور اعتماد کمانے کے لیے صرف صلاحیت کافی نہیں ہوتی، اچھی عادتیں ضروری ہوتی ہیں۔ اگر آپ پورا دن کام کرتے رہیں، پورا دن ایک دوسروں کو اٹریکٹ کرنے میں لگی رہیں، آپ شو آف کرتی رہیں کہ میں اچھی ہوں یا کوئی مجھ سے اٹریکٹ ہو، تو وہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ جب تک آپ ان عادتوں کو، ان ہیبٹس کو اڈاپٹ نہیں کریں گی تو کوئی آپ سے اٹریکٹ نہیں ہوگا۔ جب آپ ان عادتوں میں رہیں گی تو کوئی پھر آپ سے اٹریکٹ نہیں ہوگا۔ اگر آپ ان عادتوں کو چھوڑ دیں گی تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ ایک اٹریکٹیو پرسنالٹی بن جائیں گی، آپ کی ایک عزت ہوگی۔ آج ہی فیصلہ کریں کہ آپ اپنی ان عادتوں کو بدلیں گی اور ایک ایسی شخصیت بنیں گی جسے لوگ عزت دیں، بھروسہ دیں اور یاد رکھیں۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو، یہ ولاگ میرا پسند آیا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں نے آپ کو سیخ کباب بنانے کی ریسیپی بھی دی ہے۔ اگر آپ کو دیکھ کے سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا، میں آپ کو فل ریسیپی ریکارڈ کر کے دے دوں گی۔ تو میں نے سیخ کباب بنا کے فریز کر لیے، اب میں یہ ایک ایک کر کے نا رکھ لوں گی پیکٹ بنا کے فریج میں، تو جب مجھے ان کی ضرورت ہوگی تو میں نکال کے فرائی کر کے خود بھی کھا لیا کروں گی اور اپنے بیٹے کو بھی دے دیا کروں گی۔ تو ملوں گی پھر آپ سے اپنے نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔